بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی اللہ پاک کو راضی کرنے کا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار کے بے شمار فائدے آپ لوگوں نے بہت سارے سنے ہوں گے۔ بے شک استغفار کرنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم استغفار کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور گناہوں کو کیسے اللہ پاک معاف کرتے ہیں اور کتنے گناہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے اور زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ، میرے خیال میں میرے پیارے بہن بھائیوں، اتنے گناہ تو شاید کسی کے بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی مثال وضاحت کرتے ہوئے اپنی بخشش واضح کر رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا اللہ پاک نے فرمایا، پھر بندہ سچے دل سے، صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کی بخشش، جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اسے معاف کر دیا گیا، جس نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا اسے معاف کر دیا گیا۔ اللہ کی رضا اور اس کی محبت، استغفار ایسی چیز ہے میرے پیارے بہن بھائیوں جس سے انسان اللہ پاک کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدلی جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، ہماری مصیبت ٹل جائے، تبھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تبھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مشکل ہو یا نہ ہو، ہمیں استغفار کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ استغفار ہوگا وہاں پہ عذاب نہ دیا جائے گا۔ بہت زیادہ خیر و برکت ہے، یہ سب استغفار کی برکتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بے شمار فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت اور قوت بڑھا دے۔ تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ آسمان سے خیر کی بارشیں اترتی ہیں اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں،
اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا، اور وہ تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ گناہوں کی بخشش ہوگی، آسمان سے بارشیں اتریں گی، مال ملے گا، بیٹے ملیں گے، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی۔ استغفار دلوں کو روشن کر دیتا ہے، استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دلوں میں لگے ہوئے گناہ اور دل کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ استغفار بندے کے لیے ہمیشہ کی ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ انسان کو بہت سی بلائیاں ملتی ہیں اور بہت سی تکلیف والی چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور ایمان یقینی اور بدنی اور قلبی اور اعمال میں طاقت اور قوت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ استغفار حق گوئی، وقار، بردباری عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری والا معاملہ کرے، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے۔ اس سے اس کی زبان صحیح رہتی ہے۔ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے استغفار کا؟ زبان صحیح رہتی ہے، اس کو حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے، کیونکہ انسان کچھ غلط کرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ کیا کر دیا، یعنی کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں، پھر آئندہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں صحت و تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ استغفار سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص برائی کرے اور اپنی جان پہ ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ پاک کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ بے شک اللہ پاک سے استغفار اس یقین سے کیا جائے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ پاک معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے استغفار اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بخشنے والا ہے اور وہ ہمیں بخش دے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ تحریم، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے ندی بہہ رہی ہو۔ یہ کس کے لیے جزا ہے؟ یہ جزا گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جب وہ توبہ استغفار کر لیں، گناہ گاروں کو جنتیں مل جائیں گی۔ اگر انہوں نے توبہ اور استغفار کیا تو کتنی بڑی نعمت ہے توبہ و استغفار۔ استغفار سے روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں بڑھوتری، جیسے ابھی ہم نے سورہ نور کی آیت پڑھی اور سورہ ہود میں پڑھا، اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ اور اسی کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ پاک کی طرف پلٹو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔
یعنی دنیا کی نعمتیں بھی دے گا۔ دنیا کی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ یعنی جب آپ دیکھیں آپ کو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں تو کیا کریں؟ فوراً استغفار شروع کر دیں۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے، استغفار شروع کر دیں۔ اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جو جتنا استغفار کرے گا اسے اتنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور تم لوگوں نے استغفار نہ کیا اور منہ موڑا، توجہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ذاتی قوت بھی اور اجتماعی قوت بھی بڑھے گی۔ قوت کا منبع ہے استغفار، اور گناہ انسانوں کو بزدل بنا دیتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، خوفزدہ کر دیتے ہیں، دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن میں آتا ہے اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عرفات میں، ہم نے ان کو خوشحالی اور بدحالی سے آزمایا تاکہ شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی اللہ پاک کبھی اچھے حالات کرتا ہے اور کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، اللہ پاک تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور تم با ایمان رہو، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی تم نے 2 کام کیے، شکر اور ایمان لائے، تو وہ قدردان ہے، علم والا ہے، تمہیں عذاب نہیں دے گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اسے صاف کرنے کا سبب ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ ہے یا بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، تو فوراً استغفار شروع کر دیں۔ بے شک انشاءاللہ استغفار کرنے سے ہر قسم کی پریشانی، ڈپریشن، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث تو سب جانتے ہیں جی۔ جو توبہ استغفار کرتا ہے وہ اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ دلوں پر جو زنگ آتا ہے، دلوں کی جو بے رونقی ہے، جن کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ دل میں بزدلی، بخل، حرص، یعنی دلوں کی جو خرابیاں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے استغفار ضروری ہے، اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے استغفار ضروری ہے۔ واپس پلٹنا، اپنے رب کی طرف غلطی ماننا اور اپنے رب سے بخشش مانگنا، استغفار بندے کو اپنے رب کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کب محسوس ہوتی ہے؟ عبادت سے، اچھے کاموں سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے،
بیماروں، یتیموں، مسکینوں، معذوروں کی خدمت کر کے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ دل میں خاص طور پر جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت کی خاطر یہ سب کام کر رہے ہوں تو اللہ کی محبت دل میں بس جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں اس درس میں بار بار یہی بتا رہی ہوں کہ استغفار ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ دل کی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، کسی قسم کی بھی ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں۔